السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا، اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ جی دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے بار بار نصیحت کرتے رہیں، تقریر کرتے رہیں۔ ذکر جو ہے امر کا صیغہ ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آرڈر۔ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہ وذکر، اور اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ بار بار۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دن میں یا جتنی مرتبہ ذکر کی مجالس میں بیٹھیں گے، قرآن و حدیث کی مجالس میں بیٹھیں گے، اور ہم جتنا قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں گے تو اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا دن رکھا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، جس کو جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ تمام دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اور یہ ہفتے کا ایک عید ہے۔ اس عید میں، اس جمعہ میں تمام لوگ آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور بہت کچھ سننے کو موقع ملتا ہے۔ اسی چند منٹ کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے کچھ دیر کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اپنے بدن پر شرٹ کرتا وغیرہ پہنتے ہیں، تو کیا اس کرتے کو آپ سال میں ایک مرتبہ دھوتے ہیں یا 2 دن پہ دھوتے ہیں؟ صدام صاحب، سال میں ایک مرتبہ دھوتے ہیں؟ تب آپ کرتے کو، شرٹ کو 2 دن پہ دھوتے ہیں، 1 دن پہ دھوتے ہیں، تو کیا یہاں 24 گھنٹے میں اگر 2 وقت کی تعلیم ہو رہی ہے تو اس سے ہماری ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ تازہ ہوگا کہ نہیں ہمارا ایمان؟ بالکل ہوگا۔ ہاں، اگر نیت صحیح ہو، نیت اگر صحیح ہو، درست ہو، اور کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت سے اگر بیٹھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیں گے۔ جیسے کہ ابھی اجتماع ہو رہا ہے، سمجھے کہ آج سے شروع ہو چکا ہے، تو کچھ لوگوں کی نیت یہ ہے کہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تھوڑا گھوم پھر کے آتے ہیں کیسا اجتماع ہو رہا ہے۔ اب جن کی نیت یہ ہوگی تو اللہ ان کو کچھ ہدایت دے گا،
ان کو وہاں جتنا بھی قرآن و حدیث کی بات ان کے سامنے رکھ دیا جائے یا ان کے دل کے اندر گھسا دیا جائے، پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں آنے والے، اس لیے کہ ان کی نیت یہیں سے خراب ہے کہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ وہی نیت اگر ہم پہلے درست کر لیں کہ ہم اجتماع میں جا رہے ہیں بیان سننے کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو وہاں سے جماعت میں بھی نکل جائیں گے، نہیں جماعت میں تو انشاءاللہ وہاں سے آنے کے بعد نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہلکا سا راستہ دکھلا دیں گے، اور انسان دھیرے دھیرے جو ہے نماز کی پابندی کرنا کیا کرے گا، شروع کر دے گا۔ یہ ہے نیت کا اثر۔ نہیں اگر نیت پہلے سے ہی ہمارا یہ ہے کہ جاتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں کون سا گاؤں ہے، کیسا گاؤں ہے، کہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون کون مولانا آ رہے ہیں، کون کون لوگ جا رہے ہیں، ہمارے دوست جا رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے رشتہ دار جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب اگر نیت ہو تو پھر اس اجتماع میں جانے سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ بھی جا رہے ہیں اجتماع میں وہ پہلے نیت کو درست کر لیں اور صحیح کر لیں کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کیا ہے؟ سب لوگ انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ جی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں، بیانات، تقریر وغیرہ جو ہے آپ بار بار کرتے رہیے۔ اب قرآن اسی پر بات کو نہیں اٹکایا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم بیان کرتے رہو، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے تقریریں ہو رہی ہیں، روزانہ جو ہے قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، ہفتے میں ایک دن جو ہے بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، یعنی اس سے کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کہتا ہے بھائی یہ کام اگر ہم کریں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جو بھی کام کرے اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ کیا ہو، فائدہ ہو۔ تو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے کیا کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ بیانات، نصیحت لوگوں کے سامنے بار بار کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مؤمنین، تنفع المؤمنین، مؤمنین کو، ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ کیا دے گا؟ فائدہ دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو دل کے گہرائی سے اور دل کی کانوں سے، دل کی آنکھوں سے اگر سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، اس کے اثر ہمیں نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی قرآن و حدیث کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام اور کفار کے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں کرتے تھے، تو تب جا کے جو ہے 1,24,000 کا صحابہ ایک مجمع تیار ہوا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی ہم بیان نہیں کریں گے، ہم دعوت اللہ والا کام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، ہم گشت نہیں کریں گے، ہم جو ہے تعلیم نہیں کریں گے، تو آپ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا اتنے لاکھ کا مجمع تیار ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ خود اپنے مسجد میں جو روزانہ تعلیم ہوتی ہے، صبح فجر کی تعلیم حدیث میں ہوتی ہے، عشاء کے بعد تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، جمعہ میں بیان ہوتا ہے، اس کو آپ بند کر دیجئے، ایک ہفتہ کے لیے کیا کیجئے، بند کر دیجئے، پھر اس کا فائدہ دیکھیے کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، پھر آپ ہمیں بتائیے۔ جمعہ میں جو بھی نمازی آ رہے ہیں نا وہ بھی شارٹ ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، وہ بھی آدھے غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر مشرکین کے گھر پر 70 مرتبہ جا کے ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔
اور 70 مرتبہ جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ سامنے والوں کو غصہ آئے گا، گالی بولے گا، گالی دے گا وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان کا الٹا جواب نہیں دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو اشاعت نہ کرتے، نہ پھیلاتے، تو 1,24,000 کا صحابہ یہ مجمع جو ہے تیار نہیں ہو پاتا۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ دعوتوں کا کام، ایک اللہ کی دعوت کے لیے، دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جب جمع کیا اور اونچی جگہ پر جا کے جو ہے اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمام لوگ جو ہے سب لوگ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، تو کچھ لوگ وہاں جمع ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے قاصد کو بھیجا، قاصد کا مطلب جن کے پاس گھر کے اندر نوکر ہوتے ہیں ان کو بھیجا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کا کیا انداز تھا۔ پہلے انہوں نے کہاں سے بات شروع کی؟ جب تمام لوگ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد یہ بتلائے اور پوچھے کہ بھلا تم لوگ یہ بتلاؤ، میں تمہارے درمیان کئی سال سے میں رہ رہا ہوں، تم مجھ کو کیسا پاتے ہو؟ یعنی تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میں کیسا ہوں تمہاری نظر میں؟ تو مکہ کے تمام مشرکین عرب، تمام لوگوں نے ایک بیک بلند آواز میں کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق الامین، سچا امانت دار پایا ہے۔ کیا پایا ہے؟ سچا اور امانت دار ہمیشہ ہم نے آپ کو پایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ اس بات کو مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں اے محمد، جو تم کہو گے ہم تمہاری باتوں کو مان لیں گے، اس لیے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ باتیں بولتے ہوئے سنا ہے، اور ہمیشہ تم جو ہے صادق الامین کا تمہیں لقب دیا گیا ہے لوگ۔ تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ایک مطلب اقرار کر لو، پڑھ لو، ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہی یہ بات بولے، کچھ لوگوں کی اتنی زبردست مرچ لگی اور ایسا ان کو غصہ آیا اور ایسی گالیاں دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کیا کہ کچھ لوگ تو بھاگ گئے۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف سے جو گالیاں سنے تھے، اس پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور دعوت کا کام نہ کرتے، اور یہ جلسے جلوس، بیانات، تفسیر وغیرہ، قرآن حدیث کی تعلیم وغیرہ اگر بند کر دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے اندر تعلیم نہ دیتے، تو مجھے بتلائیے کہ ایک بھی صحابہ اتنے لاکھ کا مجمع تیار ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک صحابی کا جو ہے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا ہے، بہت ہی زبردست بیان دیکھیں کہ حضرت طفیل عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے بہت ہی زبردست شاعر کہلاتے تھے، اور شعر و شاعری کے اندر ان کو بہت مہارت حاصل تھی، بہت ٹیلنٹڈ تھے، ایک لفظ کو بیٹھے بیٹھے شعر بنا لیتے تھے۔ کوئی لفظ مل لیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر کوئی شعر بنا دیا۔ تو جب یہ مکے کے اندر آئے تو مشرکین عرب نے یہ سوچا کہ طفیل عمرو بن دوسی جو ہے بہت اپنے قبیلے کے سردار ہے اور شعراء کرام کے سردار ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے شعر و شاعری آتی ہے، تو ان کو ہم یہ سمجھا دیتے ہیں، اور ان کو
بلانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو طفیل عمرو بن دوسی، اس مکے کے اندر ایک شخص ہے جو ہمارے دین کے خلاف اور ہمارے معبودوں کے خلاف بہت کچھ بولتے رہتا ہے اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور بہت اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو تم ان سے بچ کے رہنا، تم ان کی باتوں کو نہ سننا، تم ان کے مجلسوں میں نہ بیٹھنا۔ اگر تم ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے، اگر تم ان کی باتوں کو سن لو گے تو تم اس کا ہو جاؤ گے۔ اب طفیل عمرو بن دوسی جو ہے بہت پریشان کہ بھائی کیا بات ہے۔ اب وہ بھی سوچے کہ چلو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی۔ اب طفیل بن عمرو جو ہے بچتے رہے، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا جو ہے چکر لگا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دور کہیں پر جو مسجد حرم میں جو ہے نماز ادا کر رہے تھے، تو حضرت طفیل عمرو بن دوسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیت کر کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ جو ہے گنگنا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کب سے نیا دین آنے لگا کہ جو ہے آدمی خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ کون سی دین ہے۔ اب دیکھیں ان کے ذہن میں کس طرح کی باتیں ابھی سے شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو ایک عجیب عبادت کا طریقہ ہے، جو ہے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کر کے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت طفیل عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سوچے کہ چلتے ہیں اور ان سے کچھ ان کی باتیں کچھ سن لیتے ہیں، سننے میں کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں کیا جا رہا ہے، سن لیتے ہیں۔ تو حضرت طفیل عمرو بن دوسی جو اپنے کان سے روئی کو نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیر کر جیسے ہی بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کیے۔ تو حضرت طفیل عمرو بن دوسی نے کہا کہ ابھی آپ جو نماز میں جو کچھ کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ تلاوت کر رہے تھے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا گنگنا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب میں لکھا ہے سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دو صورتیں اس کو جو ہے اسی وقت تلاوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سنائے۔ جیسے ہی ان کو سنائے اسی وقت کہنے لگے کہ اب ہمیں جو ہے کلمہ پڑھائیے، ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایمان لانے کے واقعات۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، تمام صحابہ کرام کے ایمان لانے کا واقعات عجیب و غریب ہیں، لیکن ہمارے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کی باتیں اور یہ تقریر بیانات اگر نہ ہو اور یہ تعلیم کا ہونا یہ سب اگر بند ہو جائے تو پھر ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ بالکل اس میں زنگ لگ جائیں گے، پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج جس طرح کے حالات ہیں، آج جس طرح سے جو ہے نوجوان جو ہے اور مسلم لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور جس طرح جو ہے مسلم جو ہے نوجوان جو ہے غیر مذاہب کی طرف جا رہے ہیں، پچھلے دنوں کے اخبار کے جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دو نوجوان جو ہے اسلام دھرم کو چھوڑ کر جو ہے ہندو دھرم کو اپنا لیا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں قرآن و حدیث کی باتیں ان کے دلوں پر چوٹ نہیں لگ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانی جس جگہ پہ گرتا ہے لگاتار اس جگہ پہ کھڈا ہو جاتا ہے، دیکھے ہوں گے، ہوتا ہے نا، بار بار پانی گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس پہ یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک اس دل پر ایمان قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی رہے گی اور لگاتار ہم سنتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایمان کے اندر جو گندگی بھرا ہوا، اس دل کے اندر جو گندگی بھرا ہوا ہے اور ہمارا دل کے اندر جو ہے زنگ لگ چکا ہے، وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے
ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں سکھلائے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو فوکس زیادہ کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ آپ تقریر، نصیحت، بیانات وغیرہ کرتے رہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ مؤمنین کو اس سے فائدہ ہوگا، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، ان کے ایمان تازہ ہوگا۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دیکھیے قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے اور انسان کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے ہم نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کیا آ گیا؟ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ تلوار یہاں پہ لگ گیا، اللہ، مگر لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور عربی کے اندر جہاں کہیں بھی لام آتا ہے پہلے شروع میں تو وہاں پر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ضرور بالضرور، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف انسان اور جنات کو صرف اونلی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، لوگ سو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے مراد یہ ہے، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی انسان ہیں اور جنات، تو انسان میں تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ اب ایک چیز ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کی فطرت، ایک نیچر ہے، وہ کسی نہ کسی کے سامنے سر اپنا جھکائے گا۔ یہ انسان کا ایک نیچر، ایک فطرت ہے۔ کسی نے ایمان میں داخل ہوا، وہ ایمان والا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے مسجد کے اندر کیا کرتا ہے؟ سر کو جھکاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہیں پہ ایک غیر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے سامنے مورتی کو رکھ لیتا ہے۔ مانتا وہ بھی ہے کہ اوپر والا سب کچھ بنایا ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اوپر والا نے پیدا کیا ہے۔ پوچھیں کہ کیا حال چال ہے؟ تو سب ٹھیک ہے، اوپر والے کا کرپا ہے۔ مانتا ہے اوپر والے کو ہی، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے سامنے مورتی کو رکھتا ہے کہ بھائی ہم اگر سجدہ کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کے سامنے اپنے سر کو ٹکا رہے ہیں تو کچھ تو سامنے ہونا چاہیے نا، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ سامنے ہمارے بھگوان ہیں۔ بس فرق اتنا ہے۔ یہودی بھی جو ہے کسی نہ کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے۔ غرض کے مفتی تقی عثمانی صاحب اس تفسیر میں لکھے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے، ہر ایک انسان کے نیچر میں، فطرت میں ایک اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکائے گا۔ اگر اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے، کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا مل جاتا ہے، کوئی ان کو بتلانے والا مل جاتا ہے، تو وہ جو ہے کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو غلط راستہ کی طرف لے کے چلا گیا شیطان، یا اس کا کوئی صحیح سے گائیڈ کرنے والا نہیں ملا، تو وہ کہاں چلے جاتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کی طرف چل جاتا ہے۔ بچے خاموش رہیں۔ اے حافظ صاحب، کیا نام ہے؟ اے عرفان ہے، عمران، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرفان فرحان، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو ادھر آؤ۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے نیچر میں، فطرت میں عبادت کرنے کا ایک یہ رکھا ہے۔
تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم یوں ہی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کہ جانور کی طرح کھائے پیے اور یوں ہی زندگی گزار کے چلے گئے۔ نہیں، ہمارا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اچھا مخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقوں میں چن کے ہم کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب ان کے جسم کے اندر روح پھونکا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ کس بنا پر؟ کہ پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ تم جو ہے کچھ چیزوں کے نام گناؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ پھر ہم نے آدم سے کہا تو آدم نے تمام چیزوں کے نام جو ہے، تمام علوم کے نام، علم کے نام گنا دیے، بتا دیے۔ اب جب آدم علیہ السلام تمام علوم، تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، تب اللہ نے حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو اور شیطانوں کو، ابلیس کو، کہ تم سب کے سب جو ہے اس آدم کو سجدہ کرو۔ تو بتلائے کہ فرشتے سے زیادہ ہمارا مقام ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جس فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ ہمیشہ قیامت تک اسی کام میں رہے گا۔ لیکن اللہ نے انسان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، کیا مقام دیا، کیا عہدہ دیا انسان کو، اشرف المخلوقات کو۔ آج وہی انسان اپنا مقام، اپنا عہدہ، اپنی اوقات سب بھول چکا ہے، اور انہیں کچھ خبر بھی نہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہماری پیدائش جو ایمان والوں کے گھر میں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کیا گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ ابھی بس 10 دن میں آنے والا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، پھر اس رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر اس رمضان کے اندر جو ہے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطرہ ہے، اور نفلی عبادتیں بہت ساری ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اور آپ کو ابھی سے جو ہے تیاری کرنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی 10 دن میں آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا ہے کہ ہم نے جو سال بھر جو گناہ کیے ہیں، یہ گناہ اس مہینے کے اندر ہمارا جل کر ختم ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ کیا ہے؟ اور اس رمضان کے مہینے کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کریں، روزہ رکھیں، روزہ کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد رات کی تراویح کی نماز ہے اس کی بھی پابندی کریں، ہے کہ نہیں؟ تو سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب لوگ تیار ہو جائیں، اور روزہ کی جو ہے ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان پورے کے پورے کیا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ عورتوں کی طرح نہیں کہ 20 دن روزہ رکھے اس کے بعد ناپاک رہتی ہیں۔ ہم لوگ مرد ہیں نا، ہم لوگ ناپاک نہیں رہتے ہیں مہینے میں نہیں نہ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ مکمل ارادہ کریں ابھی سے کہ پورے کے پورے رمضان کے روزے کیا کرنے ہیں بھائی، رکھنے ہیں انشاءاللہ، اور پوری تراویح ایک قرآن جو پورے ختم کیا کرنا ہے، سننا ہے انشاءاللہ۔ سنیں گے نا سب لوگ کہ سوئیں گے؟ سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجئے۔